بیان ہو چکا ہے کہ انہوں واسطے بیان سے جڑے سارے نس گئے ہیں. میں انہوں نے ویکھ کے عید کڈی وہ نس گئے اگلے انہوں نے پتہ چلے. میرا بیان اس پر ایک ہو چکا ہے خدمت والدین کے 30 اصول. بولے ذرا خدمت والدین کے 30 اصول. وہ یوٹیوب پر میرا چینل ہے سید سیف اللہ قادری، اس پر اپلوڈ ہو چکا ہے. وہ سب نوجوانوں کو بھی سننا چاہیے، جن کے والدین پردہ کر گئے ان کو بھی سننا چاہیے. وہی آیت میں یہاں بھی پھر پیش کر رہا ہوں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے یا حکم دیا ہے تیرے رب نے. یہ جو قضاء کا لفظ ہے 6 معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہاں حکم کے معنی میں ہے، فیصلے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی جائے گی. یاد رکھیے کہ جس کام کو آپ نیکی سمجھتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کسی اور کا قرب اور رضا مقصود نظر بھی اللہ کی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہے، اگرچہ نام کسی اور کے بھی ہو جائے مگر مقصد کس کے لیے ہے؟ اللہ. طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا طریقہ اپنا نہیں چلے گا، یعنی سنت مصطفیٰ عبادت خدا، یہ ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. اور اگلا مسئلہ ہے جی وبالوالدین احسانا، اور اللہ کا فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. وبالوالدین احسانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورت میرا درس اسی پر چل رہا ہے مسجد میں، سورہ بنی اسرائیل پہ، تو عید کا بیان ہو رہا ہے، تو عید کے ساتھ ہی اللہ والدین لے آیا ہے. یوں سمجھیے کہ حضرت علامہ ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں فرمایا کہ بھائی چند چیزیں کٹھی بیان کی ہیں، ان میں سے ایک کو چھوڑو دوسری کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. اب اگر کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں، یا زکوٰۃ تو دے رہا ہے پر نماز نہیں پڑھ رہا تو بھی ادھورا ہے. اچھا جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا اور سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی والی والدیہ، میرا بھی شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. اب اگر اللہ کا تو شکریہ ادا کر دیا اور ماں باپ کا نہیں کیا تو اللہ پھر اس شکر کو قبول نہیں فرماتا. یہاں یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، والدین کی خدمت کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگوریکلی فرما دیا کہ جو والدین کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کا فرض، نفل، حج، زکوٰۃ، عمرہ کوئی چیز قبول نہیں ہے. ہر عبادت اللہ منہ میں مار دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جیسے میری مدد تمہارے لیے بے لوث ہے، اسی طرح والدین نے جو تمہاری پرورش کی نا وہ بھی بے لوث ہے. اگر عرشوں میں میرے جیسا کوئی نہیں تو فرشوں میں تمہارے ماں باپ جیسا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے. اوپر میں بے مثال ہوں، نیچے یہ لاجواب ہے. مجھے راضی کرنا ہے ساتھ یہ بھی کرو. اب بعض نمازیں پڑھتے ہیں اور گھر میں بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، مولوی بھی ہوتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، بولنے کی تمیز نہیں ہے، والدین سے اکھڑ اکھڑ کے بات کریں گے. تو اس لیے عبادت اور خدمت والدین اللہ اکٹھی بیان فرما رہا ہے. اب آپ تھوڑا سا بولیں، اللہ تعالیٰ جو بندوں کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے، ایک سانس کا آنا اللہ کی نعمت ہے اور اندر جانا دوسری نعمت ہے. ہر گھڑی اللہ 2 نعمتیں عطا فرما رہا ہے جی. تو کیا اللہ کو کوئی لالچ ہے؟ نہیں بولنا چاہیے یا سرا لانا چاہیے؟ پورے احمدآباد دا تنگ ہے بولنے والوں. میں سمجھا سی میرے مسیح ہی مسئلہ ہے بھائی. یہاں بولے رہا آپ اللہ کو معاذ اللہ کو کسی سے لالچ ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت حاجت ہے؟ بالکل اسی طرح جب ہم چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں نا، اس وقت ماں باپ کو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے. وہ بے لوث بے غرض ہماری تربیت فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا. اب ایک سوال اور ہے، یہ ذرا غور سے سمجھیے گا کہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، طریقہ حضور نے بتایا. بولی جی طریقہ حضور نے بتایا. نماز پڑھو، طریقہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زکوٰۃ دو، طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جہاد کرو، اللہ نے فرمایا، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آپ روزے رکھو، اللہ کا حکم ہے،
مگر طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جناب یہاں والدین کی خدمت کی بات ایسی ہے کہ طریقہ بھی خود اللہ بتا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ طریقہ بھی خود رب بتا رہا ہے کہ کچھ میں بتاؤں گا باقی میرا نبی بتا دے گا. اللہ نے کیا بتایا؟ نمبر 1 احسان. نمبر 2 اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے احدہما کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں. کیونکہ جوانی میں ہمیں بھی کوئی خاص خدمت کی ضرورت ہے. ویسے اچھا لگتا ہے بچہ کہ ابا جوان ہو اور وہ پاؤں دبائے، اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. بچہ جو ہے ہماری جوانی میں بھی ہماری خدمت کرے، بولو بھائی اچھا تو بڑا پیارا لگتا ہے بچہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ جوان ہو. پر بڑھاپے میں تو پھر ہمیں بھی ایسے ضرورت پڑتی ہے جیسے ان کو ہماری ضرورت پڑی تھی. ہمارا وہ سٹیج آ گیا. تو فرمایا اگر وہ ایک یا دو لوگ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پہلا اصول یہ ہے کہ بات اچھے طریقے سے کرو. کریما، تمہارے ہر بول سے کرم جھڑک رہا ہو، چھلک رہا ہو، جھلک رہا ہو. کرم سے بولنا ہے، کراہت سے بولو نا. کرم سے بولنا ہے، کراہت سے نہیں بولنا. کریم کر کے بولو. کریم کر کے کیسے بولے؟ فرمایا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے ایک مجرم کو ہتھ کڑیاں لگی ہوں، بیڑیاں پہنی ہو اس نے، اور 302 کا قیدی ہو، اور وہ جیسے پیش ہوتا ہے نا جج کے سامنے کہ پتہ نہیں یار میرا کیا فیصلہ ہونا ہے. ہر بیٹے کو ماں باپ کے سامنے یوں حاضر ہونا چاہیے، یوں کہ میں غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے. میں کہتا ہوں آقا کی بھی کیا اوقات ہے، ماں باپ تو آقا سے بھی بڑھ کر ہے، پیر و مرشد سے بھی بڑھ کر ہے. اور سورہ لقمان میں اللہ نے فرما دیا کافر بھی ہو تو کفر میں پیروی مت کرنا، مگر دنیا کے معاملے میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں پھر بھی تم نے خدمت کرنی ہے. ہے کوئی ایسا مذہب جو کافر ماں باپ کی بھی سپورٹ کر رہا ہو اسلام کے سوا؟ تو انسانیت کو کتنی بڑی سپورٹ ہے کہ ماں باپ تمہارے کافر بھی ہو. علماء نے مثالیں دی ہیں کہ اگر باپ کافر ہے اور وہ آپ کو اپنے عبادت میں ساتھ لے جاتا ہے تو نہ جاؤ، انکار کر دو. مگر اگر وہ کہے کہ میرے عبادت خانے سے جا کر فلاں چیز اٹھا کے لاؤ تو پھر بیٹے کو جانا پڑے گا. بات سمجھ آئیے؟ ابا کہے شراب لا کے دو تو نہ مانو کیونکہ حرام ہے، مگر اگر وہ کہے یہ شراب والے برتن دھو کے لاؤ تو ابے کا حکم ماننا پڑے گا. اگر ابا کہے کہ ہڈیا کے نیچے آگ جلاؤ اور ہڈیا میں خنزیر پک رہا ہو تو یہ خنزیر نہیں دیکھے گا، یہ آگ جلائے گا کہ میرے ماں باپ کا حکم ہے. آج کی نوجوان جنریشن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے. وہ ماں باپ کا ادب بھی فلموں سے سیکھ رہے ہیں، ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں. ڈرامے میں کسی ایکٹر نے ماں کا تھپڑ کھا لیا تو یہ بھی کھا لے گا. اگر وہ اکڑ کے کہتا ہے کہ تم نے ہمیں پیدا کر کے ہم پر کون سا احسان کیا ہے، تو ایسے جانور ہم گلی گلی میں دیکھ رہے ہیں. ماں باپ کو یوں کہتے ہیں وہ فلاں نے اولاد کے لیے کیا کچھ کیا، آپ نے کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا بولنا ہے ذرا تمیز سے بولنا ہے، کیونکہ تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں مٹا کرتے. لو جی یہ 3 باتیں ہو گئی. احسان بڑھاپے کو پہنچ جائے، تیسری بولنا اچھے انداز سے ہے، چوتھی فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، 14 سپاروں کی تفسیر کر چکا ہوں. میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، وہ جو پیچھے اللہ نے فرمایا نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ ان کو جھڑک سکتے. کریم میں تو یہ بات آ گئی، مگر پھر اللہ وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. یہ اف کیا ہے؟ اف کیا ہے کہ بات پسند نہیں آئی ابے کی یا اماں کی تو کرنا اوہ ایسا یوں، یہ کیسی بات کر رہی ہے آپ، یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ. یہ ساری باتیں اف میں آ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے خبردار ایسا بھی ماں باپ کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے جی، ماں باپ ظلم کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں تو مولوی ہوں، ساتھ میرے مفتی لگتا ہے،
تو لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھنے، گھر کے بھی باہر کے بھی کاروبار کے بھی. کتنے جو نوجوان میرے پاس آئے، او جی شاہ صاحب مفتی صاحب شادی ہو گئی ہے میری بیوی تو بڑی اچھی ہے، بڑی شریف ہے، ماں بڑی تنگ کرتی ہے جی، اماں میری بڑی سخت ہے جی، ابا میرا بڑا سخت ہے جی، بچوں کو مارتا ہے جی میرے کو. تو میں حیران رہ جاتا ہوں، ہکا بکا ہو کے دیکھتا ہوں کہ یہ ظالم کن کی شکایت لے کے آیا ہوا ہے. ٹائم نہیں ہے آپ کو. ایک نوجوان آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ کہنے لگا جی میرا ابا جہاں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے میرا مال اٹھاتا ہے لگا دیتا ہے اور مجھ میں بڑی سختی کرتا ہے، آپ میرے ابے کو بلائیے اور اس کو کچھ سمجھائیے. آپ نے صحابی بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کے ابے کو بلا کے لاؤ. ابے نے آیا تو آتے ہوئے اس نے دل میں کچھ باتیں اللہ سے کی، اللہ سے نا درد دل ٹکڑا بیان کیا. تو جب وہ ابا قریب آیا تو حضرت جبریل بھی ساتھ ہی آ گئے. کہنے لگے جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اس کے باپ کا فیصلہ بعد میں کریں، پہلے پوچھیں وہ ذرا آتے ہوئے دل میں کیا کہہ رہا تھا، پتر کو بھی پتہ لگ جائے. پوچھا بھی وہ تو کیس کا مسئلہ تو کریں گے، پہلے بتا نا تو دل میں کیا کہہ رہا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ کی طرف سے صحابی گئے مجھے بلانے اور اس نے مجھے کہا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے نبی پاک سے، پھر میرا دل ٹوٹ گیا یا رسول اللہ. تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کے پیدا ہونے پر میں سب سے بڑی خوشیاں مناتا رہا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے دن رات ایک کر کے کمائیاں کی. یا اللہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ یا اللہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں ساری رات سرانے بیٹھا رہتا تھا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ مرنا اس نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے، اس کی بھی موت آنی ہے، میری بھی، پر ہم اس کو مسکراتا دیکھ کے کھل اٹھتے تھے، اس کو بیمار دیکھ کے ہماری نیندیں اڑ جاتی تھی. یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے سرانے ہم ساری رات بیٹھا کرتے تھے. آج جب یہ چلنے کے قابل ہوا، آج جب یہ میرا سہارا بننے کے قابل ہوا تو یہ مجھ سے ہی ٹکرا رہا ہے اور میری شکایتیں لے کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ چکا ہے. جب اس نے اپنا یہ دکھڑا بیان کیا تو میرے نبی بھی رونے لگ پڑے اور آپ نے پھر اس کی چھاتی پر یوں مارا، ایسے حضور نے ایسے دھکا مارا اس کی چھاتی پر نا زور سے دفعہ مار کے فرمایا چلا جا، تو بھی تیرے ابے کا ہے، تیرا مال اور تیری اولاد بھی تیرے ابے کی ہے. حضرت انس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی وَلَا تُعَقَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کا دل نہ دکھانا. یہ دل دکھانے کی بات ہے. ہم تو ٹکر میں آئے ہوئے ہیں، ایسے ظالم ہیں جو ابوں کے خلاف عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، پرچوں میں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو فرعون سے بھی گرے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھانا. ان تخرج اہلک و مالک، اگرچہ وہ تیری آل اولاد سے تجھے بے دخل کر دے، تیرے مال سے تجھے بے دخل کر دے، گھر چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. یہ سب کچھ آتا ہے. فلا تقل لہما اف، کہ تم اف بھی بولو تو صحیح، اف بھی کہہ سکتے نہیں. معاف کرنا. آج پہلے ہمارے دور میں نا جی ہمیں ماسٹر صاحب نے بھی مارا ہے، بڑا مارا ہے، اور قاری صاحب نے بھی بڑا مارا ہے، ابا جی بھی مارتے تھے. وہ اس وقت تو ناگوار ہوتا تھا قاریوں کا مارنا، اور آج جب میں راتوں کو مطالعہ کرتا ہوں تو ان قاریوں کو رو رو کر دعائیں کرتا ہوں کہ انہوں نے مارا تو کچھ قابل بنے نا. ہماری علامہ ذوالفقار چشتی صاحب کلاس میں 18 لڑکے تھے دور حدیث میں، مجھے نہیں پتا 3 ہم مولوی بنے ہیں، اس میں سے سارے پاس ہوئے، سب نے دور حدیث کی علامہ مولانا بن گئے. کوئی کنڈکٹر بنا، کوئی ڈرائیور بنا، کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے. 3 لڑکے ہم مولویوں کی فیلڈ میں آئے ہیں. میرے سامنے قرآن ہے، میں کوئی فخر نہیں کر رہا. وہ دونوں دوسرے لڑکے بھی کہتے ہیں تو ہم سے کامیاب ہے. وہ ایک گاؤں کے امام ہیں اور الف دی کلی اور بے نہ پتہ نہیں، اکثر مجھے ہی فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیوں کنڈکٹر بنے، وہ کیوں ڈرائیور بنے. ان میں سے کوئی قاری صاحب کی گریبان تک پہنچا تھا، کوئی مولانا کی شکایتیں لگاتا تھا. یہ تو بڑا نمک حرامی ہے. استادوں کو برا کہتا تھا، کو کہتا تھا یہ فرعون ہے، یہ ظالم ہے، یہ تو نمرود سے بھی گیا گزرا مولوی ہے. کیوں؟ مارتا بہت ہے. نماز چھوڑی، مولوی صاحب نے مارا.
ہم لیٹ ہوئے, مولوی صاحب نے مارا, اور یہ جو آپ کا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میں استادوں کے کپڑے دھوتا تھا, جوتیاں پالش کرتا تھا. ہمارے 400 اسٹوڈنٹ میں سے یہ مجھے پیر پیر کہتے تھے مدرسے میں. مشہور تھا کہ پیر کپڑے بڑے کمال سے دھوتا ہے, پیر جوتی بڑی پالش کرتا ہے. اور ہمارے استاد کراچی جایا کرتے تھے اور کپڑے اپنی بیوی کی بجائے مجھ سے دھلاتے تھے, اور میں ان کے گھر پانی بھرنے جاتا تھا, ان کی بیوی برتن دھلاتی تھی. کبھی گھر جا کر شکایت نہیں کی, اور کبھی دل میں ان کو برا نہیں کہتا. میں کہتا ٹھیک ہے یار, 400 جو میں ہی اس قابل ہوں کہ اللہ میری خدمت کروا رہے ہیں. یہ اس وقت سیٹ تھا. آج جب یہاں بیٹھا ہوا آپ کی خدمت میں, تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, انہوں کی دعاؤں کا اثر ہے, یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے جناب. تو سوچئے جب اساتذہ کی دعاؤں کا یہ اثر ہے تو ماں باپ کی دعا کا اثر کہاں تک جائے گا, اگرچہ وہ کافر ہی ہو, اور ظالم تو ان کو کہا ہی نہیں جا سکتا نا. اچھا جی, ایک اگلا, اب یہ کتنی باتیں ہوگی جی. احسان کرنا ہے, بڑھاپے کو پہنچ جائے تو زیادہ. نمبر 3 بات اچھی کرنی ہے. نمبر 4 اف بھی کہنا. نمبر 5 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا اف نہیں کہنا, اور کریم سے بات کرنی ہے. اور آگے نمبر 5 وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جناح الذُّلِّ, ان کے سامنے پر بچھائے رکھنا. بولو پر بچھائے رکھنا. اب ہمارے تو پر ہے ہی نہیں. حقیقت میں دیکھو تو بڑے بڑے پر ہیں, ہر بندے میں ہیلی کاپٹر سے بھی بڑے بڑے پر ہیں. کسی کو نوکری کے پر لگے ہوئے ہیں, کسی کو علم کے پر لگے ہوئے ہیں, کسی کو جوانی کے پر لگے ہوئے ہیں. ہر کوئی اڑ رہا ہے. بتاؤ بھائی اڑ رہا ہے نہیں اڑ رہا؟ کوئی ایم ایل اے بن جائے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, ایم پی اے بن جائے, پھر وزیر بن جائے, پھر کیا کیا بن جائے, تو پر تو سب کے لگے ہوئے ہیں. پر اللہ کہتا ہے ماں باپ کے سامنے پر جھکا کے رکھنا, ان کے سامنے کچھ بھی بننے کی کوشش ہے. یہ پر کیا ہوتا ہے؟ جب جانور اوپر جاتا ہے تو پر مارتا ہے, بولو پر, اور جب نیچے آتا ہے بولا تو کرو نا یار, پر ایسے روک لیتا ہے, کلوز کر لیتا ہے, یہ اس کی نیچے ہے. پرواز میں ایسے مارتا ہے. اللہ کہتا ہے جہاں مرضی اڑ رہے ہو, ماں باپ کے سامنے پر نیچے کر کے قدموں پہ آ جاؤ, کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. اچھا جی, وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ رحمت سے ہو, کسی جائیداد کی لالچ سے نہ. بولو تو صحیح نا. ایسا نہیں ہے بیوی کو کہنا روٹی پکا, بڈھا مر گیا تو سارا کچھ تیرا ہی ہے. یہ بڑا الو کا پٹھا ہے بھائی, بڑا ہی نمک حرام ہے. بیوی کو بھی سکھا رہا ہے اس وجہ سے کر, کہ اگر کہیں بڈھا نکل گیا تو جائیداد بھی نکل جائے گی, کر خدمت, مر گیا سب کچھ تیرا ہی ہے. نہیں, میرا رحمہ, جس رحمت سے انہوں نے تیری پرورش کی تھی نا, اسی رحمت سے خدمت کر. کتنی باتیں ہوگی یار, 6 ہوگی. چلو میں آپ پر اعتبار کر لیتا ہوں. آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ 7ویں بات ہے قرآن کی, کہ ان کے لیے دعا کر کے اے رب ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. کہ آج اگر ان کی بچوں جیسی حرکتیں ہیں تو کبھی تیری بھی تو تھی نا. ہو سکتا ہے آج وہ اپنے پیشاب پخانے کے قابل نہیں, تو کبھی تو بھی تو ایسا ہی تھا نا, تو بھی تو تھا نا. حضرت امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی والدہ کو ڈانٹ بیٹھا کسی بات پہ, تو آگے سے میری والدہ نے ایک جملہ کہا, کہنے لگی سعدی تو بھی تو چھوٹا تھا, کتنی غلطیاں کرتا تھا, کیا میں نے تجھے اس طرح کبھی ڈانٹا تھا جس طرح تو مجھے ڈانٹ رہا ہے؟ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, اماں کے مقابلے میں آنکھ اٹھا کر بھی. تو یہ ہے کہ دعا بھی کرے کہ اللہ ان کے لیے ایسے رحم کر ان پر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. اچھا جی, یہ 7 باتیں ہوگی. 8ویں اللہ نے کمال کر دی اگلی آیت میں, فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, جو تمہارے اندر ہے. یعنی یہ خدمت اوپر اوپر سے کر رہے ہو یا اندر سے کر رہے ہو, اللہ جانتا ہے. جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اندر سے کرنا, خوش ہو کے کرنا. برادری شرادری یا ناک رہ جائے یا عزت رہ جائے یہ پیچھے چھوڑ,
والدین کی خدمت میری رضا کے لیے کر اور اندر سے کر، کیونکہ جو تیرے اندر سیڑھی چل رہی ہے نا وہ میں جانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ان تکونوا صالحین، اور اگر تو نیک بن کے یہ خدمت کرے گا فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا، غلطیاں کبھی کوتاہیاں بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب چند مسائل سن لیجیے اس میں۔ نمبر 1، اگر والدین زندگی میں راضی نہیں کر سکے، ہم دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر موت کے بعد ان کے لیے توبہ استغفار کرتے رہو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہو، علماء کی مدد کرو، مدارس کی خدمت کرو، ثواب ان کو بھیجو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو خدمت گزاروں میں لکھ دے گا۔ اور یاد رکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی روح کو پیچھے اپنے رشتہ داروں کا انتظار رہتا ہے کہ یہ کوئی نیکی کرے اور مجھے ثواب دے۔ اچانک اس روح کو بلندی نصیب ہوتی ہے تو روح پوچھتی ہے اللہ میں تو نیچے تھا اوپر کیسے آیا؟ اللہ فرماتا ہے تیرے کسی پیچھے نے ثواب بھیجا ہے جس کی برکت سے تجھے بلندی عطا ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہم پردیس میں چلے جائیں یا کوئی ہمارا چلا جائے ہمیں انتظار رہتا ہے، ایسے ہی مرنے والوں کو بھی انتظار رہتا ہے کہ پیچھے والے کچھ بھیج دیں۔ اور حضرات یہ بھی یاد رکھے کہ مرنے کے بعد آپ کو جو خواب آئے، مردہ جس حالت میں نظر آئے وہ اصلی حالت ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ اصلی حالت۔ کیونکہ دنیا کے خواب تو تعبیر اور ہو سکتی ہے، مگر مرنے والے کی جو خواب ہے وہی اس کی اصل ہے، اس میں کوئی اور تعبیر ہو سکتی نہیں۔ ایک تو یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابے کی فضیلت زیادہ ہے یا ابا کی فضیلت زیادہ ہے، شان کس کی زیادہ ہے؟ تو ہمارے جو جاہل نعت خواہ ہیں انہوں نے کب چک کے رکھے ہیں، ہر نعت ماں کی شان میں آئی ہے، ابے کی شان میں کوئی نعت کیونکہ ابے کی گل کریے تسی پیسے نہیں دیتے، ہوں میں حدیث بیان کرنی ہے تسی کچھ نہیں دینا، اور اللہ کرے نہ ہی دیو، میں تو مسئلے کی حقیقت واضح کر رہا ہوں کہ ماں پر آپ بڑے خرچ کرتے ہیں، اور یہ عیسائیت کی دیکھا دیکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے نا، والد صاحب نہیں تھے، تو عیسائیوں میں ماں کی شان زیادہ ہے اور مذہب اسلام میں ابے کی شان زیادہ ہے۔ اس کے چند دلائل سماعت فرمائیے۔ پہلے اللہ نے ابا بنایا کہ اماں بنائی ہے؟ دیکھو ابے کے نام تو بولتا ہی کوئی نہیں، ابا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی ابا کا ہی بیان کر دینا، تسی بھی موج ہی کرو۔ بھائی پہلے اللہ نے ابا بنایا یا اماں بنائی؟ ابا بنایا۔ اور ابے کو اللہ نے کہا کہ خلقت بیدی، میں نے تجھے ہاتھوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور جب اماں دی واری آئی ابے دی کھبی پسلی جو کٹ چھڑیا او بھائی، اور کھبی پسلی بائی پسلی اس پر بھی بخاری میں روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی سے کام چلا لو، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن آئے گا، بس چلنے دو۔ اچھا جی، یہ ایک بات ہے کہ پہلے اللہ نے ابا بنایا ہے۔ نمبر 2، اب بعض جاہل واعظین ہیں ہمارے، نیم ملا خطرہ ایمان، وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی قیامت والے دن ابا کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ آگے وجہ بھی بڑی عجیب بتاتے ہیں، وہ جی ہو سکتا ہے ماں نے کوئی گڑبڑ کی ہوئے، کمال ہے، کیا ماں اشار پہ دیتا ہے، آتا جی ہو سکتا ہے کوئی ابے تو علاوہ انہیں کسی اور پاسے منہ ماریا ہوئے، تا واسطے انہوں ماں دے نہ تو بلایا جائے گا تاکہ پردہ پہ جائے۔ میں کیا وہ دن اللہ زناوہ تے پردہ پانا واسطے رکھے ہے، یہ اللہ کا انصاف پہ ثابت کر رہے۔ تو یہ ایک تو بہت بڑی فضول حرکت ہے، قیامت والے دن ابے کے نام سے پکارا جائے گا۔ بولو کس کے نام سے؟ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اپنے اپنے بیٹوں کے نام اچھے رکھو، ان کو تمہارے باپوں کے نام سے اور ان کے نام سے ان کی اولادوں کو بلایا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، لاہور میں ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ اس مسئلے میں بحث کر لی۔ میں کہتا تھا ابے کی شان زیادہ ہے، وہ کہتے تھے ابا جی کی شان زیادہ ہے۔ ابے پر ان کو کسی بات پہ غصہ ہوگا اور ابا پہ خوش ہوگا، کیونکہ اکثر اولاد ماؤں پہ خوش ہوتی ہے، مائیں ذرا نرمی شرمی کر جاتی ہے، عیب چھپا وپا دیتی ہے، ابا بیچارہ
بچے کی پرورش بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی. وہ برائی کو برائی کہتا ہے، اچھائی کو. اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کبھی بھی وقتی طور پہ اچھا لگتا، بعد میں بے شک لگے. آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر اچھا لگتا، ٹیکہ لگاتے ہوئے کمپاؤنڈر اچھا لگتا، بس ابا ڈاکٹر بھی ہے، کمپاؤنڈر بھی ہے، اور بہترین معالج اور رہنما بھی ہے. وہ کبھی اچھا لگتا ہے جب دے رہا ہو، اور جب کھتی پہ لگا رہا ہو تو ماں کے آ جاتی ہے، وہ آ جاتی نہ میرے پتر میں کچھ کہنا، چلو کوئی گل نہیں، غلطی ہوگی نا، وہ ایسا گلا تو ماں بڑی چنگی لگتی ہے، اور اکثر وہ شیطانہ دی ماں بڑھ جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے سن، فرمایا جدو تسی اللہ دی راہ تے خرچ کرن لگدے ہو نا، اس وقت 100 شیطان مر جاتے ہیں. لگے یوں ہی تسی اللہ دے راہ تے کچھ دیتا ہے، سمجھ لو 100 شیطان قتل کر دیتے. ایک بندہ بچوں کھڑا ہو گیا، کوئی احمد آباد دے رہن والا سی، انہوں نے کہا جناب تسی واز جاری رکھو، میں ہنے 100 شیطان مار کے آیا. انہیں توڑا کھولیا جناب، وچ راشن لوشن لنگر ہر شے پائی، موڈے تے رکھیا، اگوں بیوی آ گئی. اسا کہہ رہا کہتے یہ تیرے ابے دا ہی ہے، یہ تیرا کلے دا ہے، بچے نو کی کھوانا ہے؟ انہیں کہا مولانا صاحب نے فرمایا سخاوت، انہیں کہا مولوی نو کہا آپ پہ کر. خیر انہیں کہا تیرا کہ نہیں تو میں چلی ہوں پیکیا تے، اور یہ بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے. انہیں رکھ دیتا، توڑا گاری آ گیا. جب بعد چاہا تو حضرت صاحب نے فرمایا ہاں جی 100 شیطان باہر آئے. انہیں کہا حضرت اللہ کی قسم 100 شیطان باہر چھڑے سڑ، اگوں انہوں دی ماں آ گئی. پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. بسا اوقات بچوں کی ماں شیطان کی ماں لگنے لگتی ہے، اتنا اس کی حفاظت کرتی ہے اور اتنی اس کے برائیوں پہ پردہ ڈالتی ہے کہ وہ برا بن جاتا ہے. اور آج آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، لکھ لیجئے گا. بچے کی جو عمر ہے نا 7 سال سے لے کر 13-14 سال تک، بولو لفظ 15 سال، اس میں آپ نے جو اس کو بنانا بنا لے، جو بنانا بنا لے. 15 کراس کر گیا، پھر جو بن گیا بس. پھر تسی آ جاؤ جی مولوی صاحب میرے پھوکا مارو، اور بوے مولوی دا سارا پھوکا اس نے پا دیو، ان کوئی اثر نہیں. آپ پھر تویز ڈالے، وظیفے، کچھ نہیں ہوگا. جو بننا تھا بن گیا. اب یہ 27-28 سال کراس کر کے پھر واپس لوٹے گا. اس وقت تک یہ واپسی کر سکتا، اگر کوئی کر جائے تو سمجھ لو بڑا ہی خوش نصیب ہے، وگرنہ روٹین یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا 7 سال کے ہوتے ہی نماز فوری شروع کرا دو، اور بچے پر جھوٹ بولنے پر کبھی کمپرومائز نہ کرو، کبھی. اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو یہ 2 اصول بتا دیے. چلیے بات ختم کرتے ہیں. وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اماں آلہ ہے لاہور میں، میرا بھی خطاب تھا، ان کا بھی وہی خطاب تھا. ہم خطاب سے پہلے کھانے پر یہ بات بحث کر رہے تھے. میں نے کہا اماں کے اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا لگا صحابی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر پوچھا کس کا؟ تیری ماں کا. چوتھی بار فرمایا تیرے ابے کا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حق الخدمت ہے. بولو یہ کیا ہے؟ حق الخدمت ہے. مثال کے طور پہ میں علامہ عطا محمد سیالوی صاحب آپ کے خطیب ہیں، امام مسجد ہے. علامہ ذوالفقار علی چشتی صاحب عالم دین ہے. میں آپ کا نوکر ہوں، رضاکار ہوں. ہم 3 بیٹھے ہیں اور ایک پیاس سے بندہ تڑپ رہا ہے. آپ اوپر سے پانی کا گلاس لے کے آئے ہیں. بتائیے آپ ہمیں دے گے یا تڑپنے والوں کو دے گے؟ تڑپنے والے. مرتبہ امام صاحب کا زیادہ ہے یا تڑپنے والے کا؟ نہیں، مرتبے کی بات کر رہا ہوں. مرتبہ تو امام صاحب کا ہی ہے. اصل غلطی ہوگی نا، میں پیر دا پوچھنا سی پھر تو ہم سمجھ آ گیا. مولوی بیچارہ ساڈے مرتبے دے کسے مرتبہ دار وچ ہی کوئی نہیں، وہ میں کہدا پوچھ بیٹھا. اصل تو پیر صاحب دا پوچھنا سی، پھر آپ نے کہنا سی پیر صاحب. بھائی 10 پیر بھی ہونا امام مسجد پھر بھی اعلیٰ ہے. اور یہ میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، امام مسجد کا رتبہ پیر و مرشد سے بہت زیادہ ہے. بس ساڈی قوم لگ گئی اس پاسے. جنہوں اللہ دی بارگاہ چ نمائندہ بنایا وہ اعلیٰ کون ہو سکتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کی قبول ہے تو میری قبول ہے. خیر بات ختم کرے. میں نے کہا یہ حق الخدمت ہے کہ اگر ایک بندہ بھوکا ہے اور ساتھ ابا بیٹھا ہے تو روٹی بھوکے کو دے گے یا ابے کو دے گے؟ بھائی بھوکے کو ہی دے دے گے. بھائی بھوکے کو دے گے یا ابے کو دے گے؟ ابا تو رجا بسا ہے.
وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، پر اس سے فضیلت ابے سے زیادہ کسی کی فضیلت ابے کی ہے۔ ایک گھر میں مائی بیٹھی ہے کہ ہماری سکی ماں بیٹھی ہے، وہ مائی بیچاری پیاس سے تڑپ رہی ہے یا مائی کے پاس کپڑے نہیں ہے، ہم سود اس کو دیں گے، یہ حق الخدمت ہے، پر رتبہ ماں کا زیادہ ہے، رتبہ اس عورت کا زیادہ، چونکہ ماں کما نہیں سکتی، باہر جا نہیں سکتی، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتی، اس لیے خدمت میں ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ کیونکہ ابا بڑھاپا بھی ہو تو باہر کوئی نہ کوئی چکر ہے چلا ہی لیتا ہے، ابا چلا سکتی، خدمت میں اس کو ترجیح دو۔ اب کہنے لگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جبکہ اس نے کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے پر روایت تو ہے، حدیث تو ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ کہنے لگا آپ کے پاس شاہ جی کون سی دلیل ہے؟ میں نے کہا سنو، میرے نبی کریم نے فرمایا کہ رضا الوالدی رضا الربی، تیرے ابے کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ میں نے کہا جنت بڑی ہے یا رب بڑا ہے؟ بولنا نہیں، رب بڑا ہے نا، تو جس طرح جنت سے رب بڑا ہے نا، اس طرح اماں سے ابا بڑا ہے۔ جنت چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، ابا چھوٹی ہے، ابا نکاح چ پہلے کہنے کو قبولیت کرائی جاتی ہے؟ اور بول دے نہیں یہ تھوڑے پٹھے نکاح ہوتا ہے، ابا بڑھ کر چھڑے جے بھائی خدا کے بندو، پہلے لڑکی سے پوچھتے ہیں لڑکی کے باپ چلے جاتے ہیں جی آپ کو اچھا جن ابا کیا دوبارہ نکاح پڑھاؤ سیدھے کرو، نہیں پہلے اللہ کے بندو بچی سے پوچھا جاتا ہے قبولیت، بچی نے تو کہہ دیا قبول، نکاح ہو گیا؟ اب بولو نا، ہو گیا؟ ابھی تک نہیں ہوا۔ جب تک ابا کہے نا کہ قبول ہے، اصل قبولیت اماں کی ہے یا ابے کی ہے؟ ابے کی ہے۔ اگرچہ نکاح تو تب بھی پورا ہوگا جب دونوں قبول کریں گے۔ نام ہی کر سکتا جی جی ابا رس بھی سکتا ہے جو نہیں قسمت چنگی ہوئے، مولوی صاحب بولتے بھائی کوئی نہ ہاں جی، ابا نہ کرے منڈا دے کر دینا۔ اور اگر ابا وہ بھی پھر ابھی وہ بھی ابے کی جگہ پہ ہے نا، بات تو وہی آ گئی، لڑکا جو بھی ہو اگر وہ بھاگ جائے یا نہ کر دے تو پھر نکاح ہو سکتا نہیں۔ اور جدی ماشاءاللہ ساڈے وانگو ہری ہوئے گی نہیں دسے گا، وہ تو بیٹھے گا کہے گا قبول، تو پھر نکاح ہوگا۔ اور ابے کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا بولو نا، عورت ہے سب کچھ ہے اور بچے کے لیے ابا چاہیے نہ چاہیے، تو اس لیے ابے کی فضیلت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ گھر کی چار دیواری میں کوئی اندر کی بات ہے کہ اماں کو ترجیح دے دو، اماں کی مان لو، کیا پکانا ہے، کیا لانا ہے، کیسے کپڑے ہونے چاہیے، کیسا یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ اماں نو اگے کر دیو۔ باہر اور خاندانی معاملات میں ابے کی ہاں پہ ہاں ہونی چاہیے، ابے کی نہ پہ نہ ہونی چاہیے، کیونکہ باہر کے معاملات میں شان ابے کی زیادہ ہے۔ اور یہ میں کافی بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آخر وداعوانا الحمدللہ۔